ایک تو یہی ہے کہ مطلب جو پسٹل فائر ہو رہا ہے تو اس سے شوٹ کیسے ہوا، عام نہیں ہے جس طرح کی کہہ رہے ہیں بالکل ہے. مطلب یہ ایسے نہیں کی گئی بات. ان کا انداز، ان کی جو پچھلی جو تاریخ ہے وہ یہی کہ اب یہ فاشزم کے راستے پر ہیں. اس میں کوئی ہم اس میں وہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہو رہی. آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک عنوان ہے وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ بھی اپنے تئیں اس کی تحقیقات کروائے، اور چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہوا ہے، ان کے ٹیریٹری میں ہوا ہے، تو وہ بھی اپنے حوالے سے شفاف تحقیقات کروائیں اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے. بات یہ ہے کہ سیاست میں ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ عدم تشدد آ چکا ہے. یعنی سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک نہیں رکھا جاتا. اب ذاتیات پر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یعنی یہ کوئی 13-14 کے بعد سے یہ چیز بہت زیادہ کھل کر سامنے آئی ہے. تو یہ کتنا ہمارے معاشرے پر، ہماری سیاست پر اثر انداز ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں پر یہ حملہ پہلی دفعہ نہیں ہے. بڑی شخصیات پر، نامور رہنماؤں پر اس سے پہلے بھی، مطلب یہ بات اگر لیاقت علی خان سے، مطلب ہر دور میں یہ شروع ہوتی ہے. تو آج تک ہم شاید ان مجرموں کو بھی کٹہرے میں نہیں دیکھ سکے نا. یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عوام کا جو رد عمل آتا ہے نا وہ بڑا خطرناک وہ ہوتا ہے. اس جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو مطلب عمران خان کلب ہے تو ان کی طرف سے جس طرح کا ری ایکشن آیا ہے، اب نے کہا کہ اس کا مطلب کیا وہ اثرات ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ڈائریکٹلی مطلب لیڈرشپ خود بیان دے رہی ہے، اور بلکہ مطلب ایک پرسن کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کرایا. تو یہ تو پھر کارکن نے بھی کمی نہیں چھوڑی. وہ بھی مطلب اس نے ایک ہے پروٹیسٹ کرنا، میرے لیڈر کے اوپر کوئی مطلب حملہ ہوتا ہے تو میں ظاہری بات ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ عام سا نہیں تھا. رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، مطلب ایک اور کمانڈر پشاور کے گھر پر مطلب وہ حملہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے KPK کے وزراء وہ کلاشنکوف اور وہ لے کر مطلب انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ ہم اسلحے کے ساتھ اسلام آباد آ رہے ہیں. یہ سیاست تو نہیں ہے. اب دیکھیں نا، لیڈرشپ نے جو نامزد کیے ہیں، اب جو آئینی اور قانونی اور اخلاقی طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جس کو نامزد کرنے ہیں آپ ان کے خلاف FIR کروائیں. ابھی تک FIR آپ نہیں عدالت میں ریٹ دائر کریں. آپ کو عدالتوں پہ اعتماد ہے، بار بار انہی کو مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ انہی عدالتوں میں جا کر ریٹ دائر کریں کہ میں ان کے خلاف کراس دا انسٹیٹیوشن. جو چیز ہم توقع کر رہے ہیں نا کہ جسٹ ہمارے پریشر پر، ہماری فرض کرو پاپولیرٹی کی بیس پر کوئی چیز ہو جائے، تو یہ ہم وہ راستہ کھول رہے ہیں جس راستے کو پاکستان نے بڑی قربانی دے کر بند کیا ہے. بالکل. مطلب یہ ریسنٹ جب یہ KPK کی جو صورتحال تھی، جب وہاں پر آپریشنز ہوئے ہیں تو اسی بات پر ہوئے نا کہ وہ کراس دا انسٹیٹیوشن، کراس دا آئین، بالکل وہ کچھ چیزیں چاہتے تھے تو ہمارے لیے مطلب ممکن نہیں تھا. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ خان صاحب جو اپنی فین فالوئنگ ہے اس کے ذریعے وہ چیز چاہ رہے ہیں جو اداروں سے ہٹ کر ہو اور ریاست کے لیے نقصان. اب وہ نقصان دہ ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب فرض کرو پچھلے اس میں دیکھیں 4 سال میں PDM اختلاف کرتی رہی ہے ادارے کی اس سے، پالیسی سے، اس سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ادارے کے مقابل کھڑے ہو جائیں. مطلب فرض کرو ایک ادارے کے پاس ویپن ہے تو میں بھی ویپن لے کر کھڑا ہو جاؤں. میں سیاستدان ہوں تو میں نے سیاسی طور پر اس چیز کو وہ کرنا ہے. تو یہ عدم جو برداشت اور یہ جو تشدد کا راستہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس پہ پچھلی دفعہ بھی، اس میں کچھ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جس کے اوپر ایلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں، جس پر مطلب جو بات ہو رہی ہوتی ہے، تحقیقات نہیں ہوتی ہیں تو وہ پبلک نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. یہ معاملات بھی چلتے رہیں گے. ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ بہت بھیانک طریقے سے سامنے آئی ہے
کہ اب دو قسم کی ویوز ہیں. ہاں جی، ایک یہ ہے، ایک تاثر کہ جو خان صاحب دے رہے ہیں، اور دوسرا تاثر یہ کہ ڈرامہ ہے خود اپنے اوپر کروایا گیا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ہم دوسری پارٹیوں میں یہ چیز نہیں دیکھتے. مثلا نون لیگ کے کسی بندے پہ اٹیک ہو، لیڈرشپ پہ ہو. اب جے یو آئی کے لیڈرشپ پہ 10 حملے تو ہو چکے ہیں، 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، لیکن کسی دوسری پارٹی کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خود کروایا. اچھا، باقی ساری پارٹیوں کا یہی سسٹم ہے. لیکن جہاں پی ٹی آئی کی بات آ جاتی ہے نا، تو لیڈرشپ تو مذمت کر رہی ہوتی ہے، کارکن بھی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک جو وہ دوسری پارٹیوں کا ورکر ہوتا ہے نا، وہ یہ خود پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. کیوں؟ اب یہ نفرت یہ بھی تو ہم نے خود پیدا دیکھو کیا نا. میں نے ایک عرض کی ہے کہ جب آپ کی مطلب لیڈرشپ ابھی واقعہ ہوا ہے اور آپ نے فوراً سے پہلے نام لے کے بتا دیے، یہ نہیں کہا کہ مطلب ہمیں پتہ ہے کہاں سے، نہیں، باقاعدہ نام لے کر آپ نے مطلب کہا کہ میرے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. ظاہری بات ہے پھر کارکن تو رویہ اختیار کرے گا نا. آپ نے بات کی لیڈرشپس کی کہ دوسری، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. بے نظیر کا قتل ہوا، یہ نہیں ہوا کہ پی پی کا کارکن ایک ادارے کے اس کے اوپر حملہ آور ہوا یا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس ادارے نے مطلب ہماری لیڈر کو قتل کیا، یا دوسری کسی پارٹی. مولانا فضل الرحمان کے اوپر 3 دفعہ، ایک دن میں 2 دفعہ اٹیک ہوتا ہے، سوسائڈ 2 دن لگاتار ہوتا ہے، مطلب 25-30 لوگ اس حادثے میں شہید ہو ہوتے جاتے ہیں. لیکن جے یو آئی کی قیادت سے لے کر کارکن تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر ادارے نے کیا. حالانکہ اس ٹائم ادارے کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، یہ جو آپریشن کو مطلب ہماری پالیسی سے خلاف کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں تھا. کسی کو ہوتا ہے، وہ بھی شخصیات ہیں، یہ بھی شخصیات ہیں. پھر میں نام اے این پی کا، ان کی کافی ساری لیڈرشپ کو مطلب الیکشن کمپین میں مارا گیا، اس کے انہوں نے ادارے کا نام نہیں لیا، یا جذبات میں آ کر انہوں نے ریاست کے ایسے اقدام نہیں کیا کہ اب ریاست کا تاثر خراب ہو یا ریاست کا جو پروٹوکول ہے وہ دو پر لگ جائے. دیکھیں آپ نے اب میں آپ کو ایک بات، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ایک مشہور صحافی ہیں صدیق جان، انہوں نے فوراً ٹویٹ کیا کیا پاکستان توڑ دو گے یا اس طرح کے بھی توڑنا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھا اور بھی دے رہے ہیں کہ بھی خان ہماری ریڈ لائن ہے، پھر ہم کوئی بھی نہیں بچے گا. مطلب یہ ہے ادھر سے آپ کہہ رہے ہو کہ خان اس ریاست کے لیے لڑ رہا ہے، پھر آپ اسی خان کے پیچھے ریاست کو داؤ پر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم داؤ پر لگا دیں گے. کوئی خان ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، یہ بات علل اعلان ہے کہ ریاست ہے تو وہ ہے، بس ریاست نہیں. ہم نے کھل کے اختلاف کر رکھا ہے، کھل کے، اس کے باوجود لیکن جو ہی معاملہ پاکستان کا آتا ہے نا تو ہم کافی ساری چیزیں اپنے اوپر لے کے پاکستان کی خاطر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پی جاتے ہیں. اس سے پہلے میں نے خود ایک پوسٹ کی تھی جب یہ لانگ مارچ چلنے لگا تھا، کہتے کہ یہ ماڈل ٹاؤن کی لاشیں لے کر نکلے تھے 2014 میں. ہاں جی. تو اللہ خیر کرے، اب یہ ارشد شریف کو لے کر نکلے ہیں. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مطلب یہ ایسے نہیں کی گئی بات. ان کا انداز، ان کی جو پچھلی جو تاریخ ہے وہ یہی کہ اب یہ فاشزم کے راستے پر ہیں. اس میں کوئی، ہم اس میں وہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہو رہی. اور دوسری طرف سے بھی کافی ساری چیزیں نرمی اختیار کی گئی ہے. پہلے ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھا گیا جس طرح کی مطلب ضرورت تھی ایکشن لینے کی. بہرحال اب ایک ذمہ داری بنتی ہے گرینڈ ڈسکس کی، گرینڈ اس کی کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. ایک پہلے معاشی حوالے سے دو راہ پہ کھڑا ہوا ہے. ہاں جی. آپ عالمی سطح پہ آپ اپنے ملک کے بارے میں کیا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ انویسٹمنٹ ٹکے کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. ہم ملکوں کے پورے کے پورے اپنے منصوبے ان کے اس میں جھولی میں ڈالی جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ دے دو، یہ کر دو. تو اس طرح کے جو حالات. اچھا پھر کچھ چیزیں ہیں جب یہ نام لے رہے ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری، وہ کل بڑی اس سے انہوں نے کہا جی میں نے تو ایک دن پہلے کہہ دیا تھا ایمان ناصر چٹھا صاحب کو کہ جی وزیر آباد میں اٹیک ہوگا. فیصل واوڈا صاحب پریس کانفرنس کر گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں
ان کو بٹھائیں, ہاں ان کو تفتیش ان میں سے شامل کریں. سب سے پہلے انہی کو لے کے بیٹھ جائیں. حالانکہ میں اب ہوگا کیا کہ یہ جو پولیٹیشین ہے اس نے ایک سیاسی بیان دیا, اس کو اگنور کر دیا جائے گا. یہی چیز نقصان دہ ہے. چاہے پولیٹیشین آپ نہ سوچیں کہ بھی اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے, اس کو بٹھائیں, اس کو بٹھائیں بھی. آپ کو پتہ کیسے چلے, مطلب جو واقعہ ہو رہا ہے اسے ایگزیکٹ اگر ایک دن پہلے ایک بندہ اس بات کی وہ کر رہا ہے, خبر کر رہا ہے, اپنی پارٹی کو خبردار کر رہا ہے, تو اچھا اس میں پھر صوبائی گورنمنٹ نے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ یہ بات پارٹی بھی اپنی تھی, ہاں جی, مشیر داخلہ ساتھ ہیں, پنجاب پولیس مطلب وزیر اعلیٰ صاحب پورا مارچ کی وہ کر رہے ہیں اور بار بار یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جی ہم موسی, اور مین جس ٹیریٹری میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ایفیلیشن ہے, گھر ہے, یہ اس ٹیریٹری میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو یہاں پر حکومت پنجاب نے اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا کہ ان کی اپنی پارٹی کا جب ایک سینیٹر کہہ رہا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے نا کہ یہاں پر بعض کا جلسے ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں میں, اور کچھ ہمارے انٹیلیجنس کی طرف سے سیاسی پارٹیوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں پر خطرہ ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. تو وہاں پر پھر سیاسی پارٹی عموماً یہ ہوتی ہے کہ اپنا پلان, ظاہر ہے کہ جلسہ تو کینسل نہیں کرنا ہوتا, وہ اپنا پلان چینج کرتے ہیں کچھ نہ کچھ, مطلب پھر وہ سیکورٹی داروں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکس بھی ہوتا ہے. پھر یہ کہ جلسے کی جگہ یا وہ جگہ نہیں ہے تو قیادت کا آنا یہ چینج ہو جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ تصادم کے نہ بنے, بچا جاتا ہے اس طرح. تو یہاں پر اگر جس طرح وہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھی ہوگا, اور پھر اسی پلان کے تحت سارا جلسہ ہو رہا ہے, تو پھر اس میں تو لازمی تفتیش کی جانی چاہیے نا ان کو بٹھا کر. بھائی بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہی ہے کہ مطلب جو پسٹل فائر ہو رہا ہے تو اس سے شوٹ کیسے ہوا, عام نہیں ہے جس طرح کی کہہ رہے ہیں گولی ہے. دوسرا پھر خان صاحب کی جس جگہ پر ہیٹنگ ہوئی ہے تو وہ چیز تو پہلے کورڈ تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بلٹ پروف ہے جو کنٹینر ہے, تو ایک کورڈ چیز کے اوپر آپ کے مطلب بلٹ لگی ہے, تو سوال آ رہا ہے نا عوام کے اندر. دوسرا یہ کہ جی اگر 9 مطلب فائر ہوئے ہیں, 9 بلٹس ہیں, 14 بندے مطلب انجرڈ ہیں, ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس میں پھر ایک اور چیز بہت زیادہ ہے جو قابل تشویش میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو پکڑا ہے واللہ عالم پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے تفتیش کرنا, اس کو بھی پھر ایک مذہبی ٹچ دیا جا رہا ہے. یعنی اس نے مذہبی شدت پسندی میں آ کر اس نے یہ کام کیا. جی کہ وہ اب تاثر کیا ہے کہ ایک تو آپ اس کی آڈیو ویڈیو کہا جا رہا ہے کہ بھی لیکن غیر قانونی ہوتا ہے اس طرح لیک کرنا, تو پھر آپ لیک کیوں کریں جب غیر قانونی ہے. اچھا پھر اس میں دونوں ویڈیو بیان میں وہ ٹوٹل مذہبی حوالے شدت پسندی کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے. میرے مطلب میرے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے تھے تو میں نے یعنی ہر چیز پھر ادھر جا کر رک جاتی ہے, ہم مذہب کے گلے ڈال دیتے ہیں بھی یہ مذہبی شدت پسندی ہے مذہبی. تو یہ چیز بھی تو ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان دہ. بہرحال پاکستانی سیاست کے لیے, پاکستانی ریاست کے لیے یہ ایسے واقعات اور اس کے علاوہ کہ سیاسی ورکروں کو, سیاسی پارٹیوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہر لیڈر پہ اس سے خطرناک حملے ہو چکے ہیں, لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جب وہ مطلب بیانیہ اس موقع پر دیکھیں جب یہ مولانا سمیع الحق صاحب ہوئے تھے نا, تو ورکرز یا میڈیا نے بڑا زور لگایا تھا ان کے صاحبزادے کی طرف نا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہیں گے. تو میں دیکھتا رہا, بہرحال آج مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اچھا کیا تھا کہ وہ خاموش کھڑے رہے. انہوں نے مطلب جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ جی اللہ پاک خیر کرے گا, ہم دیکھیں گے قاتل سان, یعنی انہوں نے تو حکومت سے مطالبہ کیا نا تحقیقات کا. مطلب انہوں نے یہ نہیں سے کسی پر الزام نہیں لگایا, تو اس سے کیا ہوا؟ وہ بھی تو اس وقت مذہبی لیڈر تھے, اور جس وقت شہید ہوئے نا اس وقت وہ ایک تحریک میں تھے جو حکومت کے خلاف تھی, اور وہ بڑی تو الزام لگا مطلب ایک بڑا اس کو واسٹ اس میں دیکھا جا سکتا تھا, لیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنی مطلب وہ کریں گے جو مطلب تدفین وغیرہ سارا, اس کے بعد مطلب بیٹھیں گے دیکھیں گے. تو معاملہ دیکھیں وہ پاکستان کی ریاست کو نقصان نہیں ہوا, تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی.